السلام علیکم پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک اہم بات بتانے جا رہی ہوں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں۔ وہ کون تھی، کہاں سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ وہ آج قید میں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بات شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ڈاکٹر انفو آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں، شیئر ضرور کیا کریں۔ بہت شکریہ۔ اور کہانی جو ہے ان کی وہ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے متعلق بہت سی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں اور پاکستانی میڈیا نے عافیہ سے کیش کروا کے بے پناہ روپیہ کمایا ہے۔ اس کے باوجود اصل حقیقت سے عوام کو دور رکھا۔ آج آپ کو ان کی قید کی وجوہات کے متعلق اصل حقائق سے آگاہ کروں گی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرکے 1990 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں پڑھنے کے لیے گئیں۔ ان کا ایک بھائی پہلے سے وہاں موجود تھا۔ ان کا بھائی وہاں پر آرکیٹیکچر بن رہا تھا۔ میں آپ سب کو یہ بتاتی جاؤں، یاد رہے کہ جو ڈاکٹر عافیہ کی جو ذاتی زندگی ہے وہ بہت سادہ تھی۔ ناول، نیوز، فلمیں اور کھیلوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں صرف پڑھائی کا اور اسلام کی ترجیح کا شوق تھا۔ ڈاکٹر عافیہ نے اپنی باقی تعلیم وہیں امریکہ میں ہی مکمل کی۔ 1992 میں انہوں نے اپنی ریسرچ کی بنا پر $5000 امریکی کا انعام بھی جیتا۔ 1975 میں ایک سائنسدان امجد محمد خان سے عافیہ کی شادی ہو گئی۔ عافیہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ عافیہ کو برباد کرنے کی ابتدا اس کے شوہر کے ہاتھوں ہوئی کہ یہ بندہ بعد میں CIA کا بہت بڑا مہربان بن گیا تھا اور انہی کے کہنے پر اس نے سارا کھیل کھیلا۔ عافیہ ایک نیورو سرجن تھی۔ بائیو کیمسٹری پر کام کرتے ہوئے انہوں نے ایسی شاندار ریسرچ تیار کی تھی کہ آج بھی امریکہ دنیا بھر کے بڑے بڑے سائنسدان ایسی ریسرچ نہ کر سکے۔ ان کی ریسرچ سے دنیا کے وہ بڑے خطرناک ہتھیار بن سکتے تھے جو ابھی تک نہیں بنے۔ عافیہ اپنی ریسرچ سے صرف پاکستان اور عالم اسلام کو فائدہ دینی چاہتی تھی، جبکہ امریکہ کی خواہش تھی کہ جو عافیہ ہے اس کی ریسرچ کو ہم برباد کر دیں اور ہمارے لیے کام کرے صرف۔ لیکن ڈاکٹر عافیہ کو خطرہ تھا کہ اگر میں نے اپنی تحقیقی فارمولا انہیں دے دیا تو یہ پہلے کی طرح اس ہتھیار کو بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اس بنا پر عافیہ نے صاف انکار کر دیا۔ یہی سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ عافیہ کی تعلیم اور تحقیق امریکہ میں ہوئی تھی، اس لیے وہاں کے جو سائنسدان تھے وہ عافیہ کو ریسرچ کے بارے میں پتہ چلانا چاہتے تھے کہ وہ کیا ریسرچ کر رہی ہے۔ 2022 میں عافیہ کو طلاق ہو گئی اور اس کے شوہر نے بہت سے من گھڑت جو الزامات تھے ڈاکٹر عافیہ پر لگائے جو مکمل جھوٹ تھے۔ عافیہ پاکستان میں رہ کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی تھی اور پاکستان کو بھی چاہیے تھا کہ اس کی ریسرچ سے فائدہ اٹھاتا، مگر جنت پر تھی۔ 5 سال تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عافیہ کہاں ہے۔ جب عافیہ کی گرفتاری کی خبر ہوئی، اس وقت تک بنا پر عافیہ اور پاکستان بہت کچھ کھو چکا تھا۔ امریکیوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ریسرچ لینے کے لیے ان پر بہت ظلم کیے۔ انہیں جسمانی تشدد کے ساتھ جنسی زیادتی کا بھی نشانہ بنایا جاتا تھا۔ جیل سے چھوٹنے والے قیدیوں کا بتانا تھا کہ جیل کی ایک سیل سے ایک عورت کی چیخنے کی ایسی دردناک آوازیں آتی تھیں کہ جس نے آج بھی ہمیں ذہنی دباؤ کا شکار کیا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکیوں نے عافیہ پر کتنا ظلم کیا ہوگا۔ یہودی جو امریکہ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے ہر مخالف کو مار دیتے ہیں، مگر عافیہ کی ریسرچ اتنی پاورفل تھی کہ انہوں نے عافیہ کو مارنے والا قدم نہیں اٹھایا، صرف تشدد اور ٹارچر کرتے رہے کہ کسی طرح وہ عافیہ کا جو فارمولا ہے اس کو ہتھیا لیں۔ لیکن پہاڑ کی طرح مضبوط ثبات رکھنے والی اس خاتون نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ جیل میں یہودیوں نے عافیہ کے ساتھ پڑھنے والے انڈین ہندو اسٹوڈنٹ کو بھی بھیجا کہ وہ عافیہ سے اس کی ریسرچ کے بارے میں معلومات لیں۔ عافیہ کو پتہ تھا کہ اگر یہ ریسرچ میں نے انہیں دے دی تو اس کے بعد
یہ مجھے مار دیں گے اور اس خطرناک فارمولے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اس لیے عافیہ نے ایک اسٹوڈنٹ کو بھی خالی ہاتھ بھیج دیا۔ امریکہ چاہتے تھے کہ اگر عافیہ اپنی ریسرچ ہمیں نہیں دیتی تو یہ کسی اور کے بھی کام نہ آئے۔ عافیہ پر اتنا ظلم اور جسمانی اور ذہنی تشدد کیا ہے کہ اب وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی ہے۔ 2013 تک امریکی عافیہ نے مایوس ہو چکے تھے، یعنی کہ وہ عافیہ سے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ ہمیں کچھ بھی نہیں بتائے گی، اور باراک اوباما نے اشارہ بھی دیا تھا کہ اگر پاکستان خط لکھتا ہے تو ہم عافیہ کو چھوڑ دیں گے، مگر نواز شریف نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ امید کیجیے کہ وہ جلد از جلد پاکستان واپس آ جائے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔